السلام علیکم ایوریون. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، میں نے آپ کے ساتھ یہ مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار شیئر کرنے تھے، اور اس میں اور بھی زیادہ ڈیٹیل ہے جو آپ نے ڈیلی کی تسبیح لازمی کرنی ہے، میں نے مینشن کر دی ہے. اور یہ جو میں نے کچھ امیجز ایڈ کی ہیں، یہ مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار ہیں جو آپ نے لازمی کرنے ہیں، اور جو میں نے ان کے بعد ڈیٹیلز لکھی ہیں وہ آپ نے ڈیلی ایک ایک تسبیح لازمی پڑھنی ہے. اور انشاءاللہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا جب آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں گے. السلام علیکم. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اور اپنے پیاروں کا بھی بہت سارا خیال رکھا کریں. اور اس کے ساتھ ہی ہم کرتے ہیں آج کے بلاگ کا آغاز. میرے بلاگ کا آغاز یہاں سے شروع ہوا ہے. میں نے سوچا کہ میں کچھ برتن واش کر لوں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو دن کا آغاز ہوتا ہے، ایک تو دن کا جو اینڈ ہوتا ہے نا، وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے کام ختم کر کے سونا ہوتا ہے. اور پھر جب آپ کے دن آغاز ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. ہر لڑکی کی لائف روٹین اسی طرح سے ہے. جو اسپیشلی یا تو اسٹوڈنٹس ہیں، یا تو فری ہیں، یا پھر جو بزی بھی ہیں، ان کے اگر یہی روٹین ہے تو وہ بہت ٹف ہوتی ہے، بٹ اسٹل ان کو اب عادت ہو چکی ہوتی ہے. اس وقت جو اسپیشلی میرڈ ہیں، انہوں نے کھانا بھی بنانا ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، اور یہ سارے کچن دیکھنا، گھر دیکھنا. لیکن ان سب میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ، اگر ہم دیکھیں تو فزیبلٹیز کریٹ ہو چکی ہیں. جیسے آٹومیٹک مشینس ہیں، آٹومیٹک ایسیسریز ہیں. اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ حد تک آج بھی دو کے لوگ اپنے گھر میں وہی یوز کرتے ہیں جو پرانی واشنگ مشین ہوتی تھی. اور بہت سے لوگوں نے اب نئی واشنگ مشین لے لی ہے جو آٹومیٹک ہے، جو ڈفرینٹ کمپنیز کی آتی ہے، جس میں ہائر ہے، ڈولنس ہے. مجھے ان دو کا ہی پتہ ہے بیکاز میں نے یہ دو ہی یوز کیے ہیں. تو بہت زیادہ اور چیزیں بھی آ گئی ہیں، لیکن جو زیادہ ایز جس چیز نے کریٹ کی ہے اسپیشلی وومنس کی لائف میں، وہ ہمارے پاس آٹومیٹک مشین ہی ہے. اگر آپ نے یوز کیا تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ بس ہم نے اس میں اپنے کپڑے ڈالنے ہیں، اپنا سرف ایڈ کرنا ہے. آٹومیٹک جو پانی کا سسٹم ہوتا ہے وہ کنیکشن کر دیا جاتا ہے اس کا، اور آپ نے اس کو اسپن بھی ہو جاتا ہے، رنس بھی ہو جاتا ہے. آپ نے بس اس کو نکال کے ہینگ کرنا ہے. لیکن وہ لوگ جو بہت زیادہ لیزی ہیں، ان کے اس کا بھی آئیڈیا ہوگا کہ یار وہ اس کو ہینگ بھی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیز پرووائڈ کرتی جائے نا تو آپ کو اور بھی زیادہ لیزی بنا دیتی ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن ایسے ہی ہے، گھر کے کام ہم یہ عورت سے پوچھیں گے یار وہ کس طرح سے کرتی ہے. خیر، اور بھی وہاں بہت کچھ آ گیا ہے. میرا دن کا آغاز تو ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی کوئی کام، کبھی کوئی کام، تو کبھی کوئی کام. آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ کے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو صبح ہی ماشاء اللہ سے 12 بجے ہوتی ہے، کسی کی 2 بجے ہوتی ہے. اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی رات کو ہوتی ہے. میں ایسے ولاگرز کو بھی دیکھتی ہوں جن کی صبح ہی ماشاء اللہ سے رات کو ہوتی ہے. بس آج کل یہ سسٹم بھی ڈیولپ ہو گیا نا کہ آپ نے رات کو کام کرنا ہے، دن میں سونا ہے. تو یہ بھی میں ایک بیان سن رہی تھی، اس میں تھا کہ یہ چیز سے ہمارے رزق میں بے برکتی لے کر آتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اگر رات سونے کے لیے بنائی ہے تو ہمیں رات کو ہی سونا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے دن ہمارے لیے کمانے کے لیے بنایا ہے تو ہمیں دن میں ہی کمانا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ آپ صبح اٹھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں اور اپنے رزق کی تلاش میں نکل جائیں. بیکاز اللہ تعالیٰ صبح کو فرشتوں کو اپنے بندوں کے لیے رزق دے کر بھیجتے ہیں. تو اسی لیے بھی ہمارے یہاں بے برکتی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ایجنسیز ہیں، بہت زیادہ کال سینٹرز ہیں جنہوں نے نائٹ شفٹس کریٹ کر لیا ہیں. بہت زیادہ بزنسز ہیں جنہوں نے نائٹ شفٹ پر کام کرنا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ ہونے لگ گیا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی، کہ اس کا کیا ریزن ہے، بٹ اسٹل ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ بہت ہی غلط چیز ہے کہ ہم رات کو کام کر رہے ہیں، دن میں سو رہے ہیں. ہمارے گھر میں بے برکتی
نہیں رہے گی، ہماری لائف میں بے برکتی رہے گی، ایک بیلنس نہیں رہے گی ہماری لائف، وہ اسٹیبلٹی ہماری لائف میں نہیں ہوگی جو اسٹیبلٹی ہماری لائف میں ہونی چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی یہ ہیبٹ کو ختم کرنا ہے، اور ہمیں ڈیلی بیسس پہ مارننگ میں اٹھنے کی ہیبٹ بنانی ہے، اپنی جو نماز ہے اس کے ساتھ جو بھی ہم پڑھائی کرتے ہیں، قرآن ریڈ کرتے ہیں، اس کی ہمیں ہیبٹ بنانی ہے، اور ہمیں تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، جب میں پڑھتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور اس میں ایک اور تسبیح آپ ایڈ کر لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی آپ ایک تسبیح روز پڑھ لیا کریں 100 ٹائمس، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی آپ یہ پڑھنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بہت پسند ہے، یہ کافی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کرنے کے بعد آپ اگر گھر میں بھی آج کل تو ورک فرام ہوم کا بہت زیادہ وہ چل رہا ہے نا، تو یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرح سے ورک مینیج کرتے ہیں۔ اگر آپ آفس جاتے ہیں تو آپ آفس کے لیے اپنے پریپریشنس کریں، اور اگر آپ ورک فرام ہوم کرتے ہیں تو آپ ورک فرام ہوم کریں۔ تو اٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن یو کہ ہاؤ یو مینیج یور ٹائم، اوکے، فار آفس ورک اور فار یور پرسنل گروتھ۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کس طرح سے سب مینیج کرتے ہیں۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ آپ نے یہ بھی آپ نے اپنی اسپریچول گروتھ کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے اپنی فزیکل گروتھ کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے اپنی مینٹل گروتھ کو بھی دیکھنا ہے۔ تو آپ نے اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو نیچرل جوسز ہیں آپ نے وہ لینے ہیں، جو نیچرل ڈرنکس ہیں آپ نے وہ اپنی ڈائٹ میں ان کو ہیبٹ بنا لینے کہ آپ نے لینے ہیں۔ آپ جو جوس آپ کو پسند ہے، یا پھر جو جوس اگر آپ کو کوئی بھی نہیں پسند تو وہ چوز کریں جو ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ زیادہ سے زیادہ سیلڈس کنزیوم کریں، اپنی ڈائٹ کا آپ ایک ٹائم بنا لیں کہ آپ نے اس وقت سیلڈ کھانا ہے۔ ویسے تو نون از بیٹر کہ آپ لائک دوپہر کو ہی کھائیں، آپ سیلڈ کا ایک باؤل بنا لیں، آپ وہ ڈیلی بیسس پہ کھایا کریں، اس میں فروٹس بھی ایڈ کریں، اس میں ویجز بھی ایڈ کریں، اور اپنی ڈائٹ کی ایک اور روٹین بنا لیں کہ آپ نے زیادہ نہیں تو ایک روٹی آپ نے لاسٹ میں کھانی ہے، اور وہ گھر کی روٹی ہو، باہر کی روٹی نہیں ہو، بیکاز وہ سارا پرپس فلاور ہوتا ہے۔ جب باہر کی روٹی کنزیوم کرتے ہیں تو اس سے اتنا کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہوتا، اس سے سب کا ویٹ گین ہوگا۔ سو اگر آپ کے پاس گندم کی روٹی ہے آپ وہ کھائیں، اور یس ہاں، اور اگر آپ رائس کے بھی شوقین ہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن جسٹ 1 باؤل، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ نے اپنی ڈائٹ کو مینیج کرنا ہے، اپنے ہیلتھ کو مینٹین رکھنا ہے، اور مارننگ میں ایک ایگ آپ نے لاسٹ میں کنزیوم کرنا ہے۔ نائٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیسے رہتے ہیں، جب بیسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بوائل ایگ لیں یا پھر فرائی ایگ لیں، لیکن سب سے زیادہ بوائل ایگ کی ہی ہوتی ہے، لیکن اوبیسلی جو بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار وہ جسٹ بوائل ہوتا ہے، ان کی تو ایک فکس ہوتی ہے نا کہ لائک انہوں نے یہی لینا ہے۔ تو آپ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو کرتے ہیں، آپ بوائل لیتے ہیں، آپ فرائی لیتے ہیں، آپ آملیٹ لیتے ہیں، بٹ ایگ آپ نے لینا ہے، اور آپ نے فل ایگ لینا ہے، یعنی کہ آپ جس اس کی البیومن لے رہے ہیں اور یولک کو آپ ویسٹ کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پروٹین لینی ہے تو آپ پورا لیں، پورا ایگ لینا ہے آپ نے، اور دن میں ایک ٹائم آپ اپنا بنا لیں کہ آپ نے لیمن واٹر کنزیوم کرنا ہے، آپ نے اس کو لاسٹ میں ہی پینا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ ڈیلی آپ ایک ایپل کی روٹین بنائیں اور اپنی ایک لیمن واٹر کی روٹین بنائیں۔ اگر آپ لیمن واٹر نہیں لے رہے، اگر آپ نے کسی اور چیز کے تھرو کنزیوم کرنا ہے لیمن کو، تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس طرح سے لے رہے ہیں۔ شوگر اپنی لائف سے تھوڑی سی کم کر دیں، زیادہ نہیں۔ اگر آپ ویسے جو بہت شوقین ہیں جن کو شوگر کے بغیر کسی چیز کا بھی ٹیسٹ نہیں آتا، وہ کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا کم کر دیں۔ ایفرٹس ہی آپ کو اپنے لیے کرنے پڑیں گے، اگر آپ تھوڑی تھوڑی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو بیٹر ریزلٹس لے کر دیں گی۔ یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ایکسرسائز نہیں کر سکتے، واک نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی ہیلتھ کو اس طرح سے مینٹین کرنے کے لیے اب جو چیزیں کھا رہے ہیں اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہتر ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟
آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. زیادہ سے زیادہ دیکھیں, زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں, اور مجھے بتائیں کہ آپ کو آگے کیسی ویڈیوز چاہیے, کون کون سی ریسیپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. اللہ حافظ.